آپ اکثر دیکھتے ہیں برن قرآن قرآن جلائے جانے والی بہت ساری فیسلٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ کیمپینز لگائی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ کام کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کام حضرت عثمان سے شروع ہوا۔ میں نے بہت اسٹڈی کی اور یہاں تک پہنچا کہ جو سب سے پہلے قرآن جلایا گیا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ کوئی قرآن کیوں جلائے گا، اصل میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو کہ یہودیوں کے خلاف لکھے ہوئے تھے، جبکہ یہ دین ہی یہودیوں کا ہے۔ تو جب حضرت عثمان کو یہ چیزیں پتہ چلی تو انہوں نے سب کو بلایا اور قرآن کو جمع کیا، اور جو چیزیں ان کے خلاف تھیں اس کو اس ٹائم جلوا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان جو تھے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور بزنس مین کا کام ہوتا ہے کہ ٹریڈنگز وغیرہ کرنا، جبکہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ غریب طبقہ تھا اور جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ ان آیتوں کو جلایا جائے، جو آگے چل کے حضرت عثمان کے قتل کی وجہ بھی بنی۔ جی ہاں، سب سے پہلے جو قرآن جلایا گیا، اپنے مولویوں سے پوچھیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے میں جھوٹا ہوں، تو جائیے اپنے بڑے سے بڑے علماء کے پاس جائیے اور بولیے کہ اس دنیا کائنات میں قرآن پاک کے اوپر ہی ہاتھ رکھ کے بتائیں سب سے پہلے قرآن کس نے جلایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان بہت پڑھے لکھے بندے تھے، اور جتنا بھی یہ دین پھیلا یہ سب ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی وجہ سے پھیلا، اور آج بھی آپ نے ملا کاری دیکھ لیجیے، ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے، مگر اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ٹریڈنگ کرنی ہے، اپنا بزنس بڑھانا ہے، تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی سن لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں عثمان غنی ٹریڈ کرتے تھے، حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں ٹریڈ کرنا جو ہے یہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اونٹوں، کھچروں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا، جو کہ ایک سفر کئی مہینوں کا ہوتا۔ اگر کسی دوسرے شہر میں جانا ہوتا اور واپس آنا ہوتا تو کئی مہینے لگتے تجارت کرنے کے لیے۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، اور یہ مسلسل اس طرح جھوٹ بول کے صرف مقصد کیا ہے کہ عثمان غنی کے، اور وہ لوگ ایسے نہیں تھے جو تجارت کے لیے دین قربان کر دیتے۔ یہ آپ اور میرے جیسے بندوں کی اوقات ہے جو دین کو صرف تجارت کے لیے، مال کے لیے جو نہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ صاف دل لوگ تھے جو دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرعی معاملے کو وہ صرف اپنی تجارت کے لیے بدل دیتے؟ اور یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی کو آگے جا کر اسی قرآن کو جلانے کا شہید کیا گیا۔ تم بہت اچھے طرح سے جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجہ جو بنی تھی وہ مہر تھی جو خط کے اوپر لگی تھی۔ عثمان غنی جو خط بھیجا تھا اس کے اوپر اس کے چاچے نے جو مہر آپ کی چرا کر لگائی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا تھا، اور اس مہر کی اور اس خط کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ بھی تم نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے، علمی خیانت ہے، اور یہ تمہاری بددیانتی ہے کہ تم اور تمہارا حضرت عثمان غنی صحابہ کرام کے ساتھ یہ حسد اور بغض والا معاملہ ہے، جو تم نے ایسے عظیم واقعات کو دوسرا رنگ دیا ہے۔ اور اس طرح تم کہتے ہو کہ لوگ جو تھے، یہ ان پڑھ لوگ جو تھے، یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، تو یاد رکھو یہ تمہارے آقا علیہ السلام پہلے نے فرما دیا تھا کہ اسلام غریبوں میں آیا ہے اور دوبارہ لوٹ کر غریبوں کی طرف ہی آ جائے گا، کیونکہ امیر بندہ ہمیشہ اپنے مادی فائدے کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے دین کی قربانی دے دیتا ہے۔ اس کی نظر میں جتنی اپنے معاملات، اپنی خواہشات اور اپنی دنیاوی معاملات کی حیثیت ہوتی ہے، اس کے سامنے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور غریب کے پاس ہوتا ہی دین ہے، اس لیے وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے۔ ہر دور کے اندر اگر تم دیکھو گے تو دین کے لیے قربانی جو پیش کی ہیں وہ غریبوں نے ہی پیش کی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تمہاری بات جو تم نے یہ بات بیانتی کی ہے، یہ بھی سرکار نے فرمایا تھا کہ اسلام غریبوں میں آیا اور واپس لوٹ کر ان کے غریبوں میں ہی آ جائے گا۔ اور تم نے کہا کہ وہ اس قرآن کے اندر یہودیوں کے خلاف کچھ لکھا تھا، اس لیے عثمان غنی نے اس کو مٹا دیا۔ تو یہودیوں کے خلاف تو ابھی بھی قرآن پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت کچھ۔ تو کیا مطلب سارا قرآن مٹا دیتے؟ کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے قرآن مٹایا گیا تھا۔ قرآن کو جو ہے نا جلانے کا معاملہ کرنے کا تمہیں میں نے پہلے بتا دیا کہ صرف یہ تھا کہ قرات کے اندر جو ہے نا اختلاف ہو گیا مسلمانوں کا، کئی قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا جو کہ سرکار نے صحابہ کو پڑھائی تھی، لیکن اس وقت ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، کہتا تھا میں صحیح پڑھتا ہوں قرآن، باقی غلط پڑھتے، تو اس لیے آپ نے ساری قراتوں ختم کر کے ایک قرات کے اوپر قرآن کو جمع کیا، اور باقی جتنے نسخے تھے ان کو پانی کے ساتھ دھو کر، ان کی سیاہی کو علیحدہ کر کے، لفظ مٹا کر صرف کاغذ کو جلا کر اس کاغذ کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ معاملات جو ہے نا یہ یہودیوں کی وجہ سے جلاتے؟ یہودیوں کے بارے میں تو آج بھی قرآن پاک بڑھا ہوا ہے، یہودوں نے سارا کے خلاف تو ہر چیز واضح حدیث بڑی پڑھی تو ساری جلا دیں ہم؟ اتنی بڑی بات دیانتی جو تم کرتے ہو، تمہیں جھوٹ بولتے ہو، ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا میں کیا کہنے لگوں؟ لوگ تحقیق کریں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ لیکن چونکہ تمہارا مقصد ہی شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، اس لیے تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم سب سے بڑے واقعی جھوٹے ہو۔ اور دوسری بات تم کہتے ہو کہ اگر تم نے ٹریڈ کرنی ہے، اگر تمہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر تمہیں یہ سیکھنا پڑے گا، ظاہری علوم سیکھنے پڑیں گے۔ اور مولوی جو ہے ان پڑھ، ان کے پاس جو ہے نا دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی۔ ہمیں دنیاوی تعلیم سے لینا بھی کچھ نہیں ہے بھائی، ہمیں نہ کوئی دنیاوی تعلیم کا اتنا شوق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے کلمہ آخرت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے پڑھا ہے، دنیا کے لیے نہیں پڑھا۔ دنیا کا وعدہ میرے رب کا واللہ خیر الرازقین، اور ہمیں اپنے رب پہ پورا یقین ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنی آسان دنیا اللہ نے مولویوں کو دی ہے، نہیں کسی اور کو نہیں دی۔ جتنی عزت کی روٹی اللہ اسلام کے اندر مسلمانوں کو اور اس مسلمانوں کے اندر بالخصوص علماء اکرام کو دیتا ہے، کسی کو بھی نہیں دیتا۔ الحمدللہ لوگ ہاتھ چوم کر نذرانے پیش کرتے ہیں، اچھے کھانے کھلاتے ہیں، صرف اس لیے کہ سرکار کے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں کسی اور تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارے جیسے بندے، کمزور بندے کے لیے ہے
जो से पैसों के लिए जिसने अपना दीन भी बेच दिया, अपनी दुनिया भी बेच दी। हमें कोई ऐसी लालच नहीं है कि हमें नहीं चाहिए दुनिया की ट्रेड जो दीन छीन ले हमसे। सहाबा इकराम ने पेट पे पत्थर बांधे हैं, आका